بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے 2 کلاسیں آپ کی اجرا کی گزر چکی ہیں۔ آج بھی اجرا کے لیے ہی کچھ سیغے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ان کو بار بار سمجھیے اور یاد کیجئے تاکہ آپ کو سیغے کی ساخت کے حساب سے ترجمہ کرنا آئے اور پتہ چلے کہ لفظ کس طریقے سے ہوتا ہے اور اس لفظ کا ترجمہ کس انداز سے کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اس اجرا کو سمجھنے کے لیے آج کون سے الفاظ ہیں، چلیے ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے اضرب۔ یہ اضرب لفظ ہے قرآن پاک میں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کے اندر۔ تو اضرب بر وزن افعل، اس کا وزن آ گیا اور صیغہ ہوگا واحد مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف اضرب، اور ترجمہ ہوگا مار تو ایک مرد۔ اور اس میں بھی جیسے پچھلی کلاس کے اندر گزرا تھا کہ اضرب امر کا صیغہ ہے، اس کے شروع میں جب واو لگا تو واو جب شروع میں آ گیا تو حمزہ وصلی شروع میں نہ رہا۔ یہ حمزہ وصلی جب شروع میں نہ رہا تو اس حرکت کو ہم نے گرا دیا، تو اس واو کی حرکت جا کر جڑے گی دوال کے ساتھ وَاضْرِب۔ تو وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اس طرح کر کے پڑھا جائے گا۔ اگلا ہے ہمارے پاس لفظ ان اسری بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا۔ تو فضرب جو ہے یہ لفظ ہے ہمارے پاس فضرب، اس فضرب کو ہم نے درمیان سے نکالا تو وہ نکلا اضرب بروزن افعل واحد مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف، اور ترجمہ ہوگا مار تو ایک مرد۔ یہاں پر دیکھیے اضرب کے شروع میں یہ فا لگا ہے، تو پچھلے والے صیغے میں اضرب سے شروع میں واو لگا تھا، اس میں اضرب سے پہلے فا لگا ہے۔ واو لگ جائے یا فا لگ جائے، امر حاضر معروف کا حمزہ وصلی جو ہے وہ پڑھنے میں گر جاتا ہے، لکھنے میں برقرار رہتا ہے۔ تو یہ درمیان میں حمزہ وصلی آیا جو کہ فا لگنے سے پہلے شروع میں تھا اس لیے پڑھا گیا، اور فا لگنے کے بعد یہ درمیان میں آ گیا اس لیے اب نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کی یہ درمیان سے جو حرکت ہے اس کو گرا دیں گے اور اس فا کا فتحہ جا کر جڑے گا دواد کے ساتھ اور اس کو پڑھا جائے گا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ تو وَلْيَضْرِبْنَ، تو اس کے اندر لفظ آ گیا لِيَضْرِبْنَ۔ یہ صیغہ پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ امر ہی کا صیغہ ہے، شروع میں لام امر ہے اور مکسور ہے، اس کا وزن بنے گا لِيَفْعِلْنَ۔ تو صیغہ جمع مؤنث غائب فعل امر غائب معروف، کیونکہ غائب کے صیغے جب امر کے بنانے ہوتے ہیں تو اس کے شروع میں لام امر مکسور لگاتے ہیں، لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا۔ تو جب لام امر مکسور لگتا ہے شروع میں تو شروع میں لام امر مکسور لگنے کے بعد آخر سے جو ہے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، واحد مذکر غائب میں، واحد مؤنث غائب میں، واحد مذکر حاضر میں، واحد متکلم اور جمع متکلم میں، اور نون اعرابی گر جاتا ہے 7 جگہ سے، لیکن جہاں نون جمع مؤنث ہوتا ہے وہاں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہاں نون جمع مؤنث ہے اس لیے کوئی تبدیلی نہیں آئی اور لیضربنا ہی پڑھا گیا۔ ترجمہ چاہیے کہ ماریں وہ سب عورتیں۔ تو یہاں تک تو صیغہ آ گیا لیضربنا، لیکن اس کے شروع میں یہ لگا واو۔ جب واو لگتا ہے تو جو لام امر ہے یہ درمیان میں آ جاتا ہے تو یہ بھی ساکن ہو جاتا ہے، تو درمیان میں یہ لام امر آیا، اس کا کسرہ بھی گرایا اور اس کو پڑھا گیا وَلْيَضْرِبْنَا وَلْيَضْرِبْنَا۔ اگلا لفظ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ۔ تو أَنِ اضْرِب، یہ پچھلی کلاس میں بھی یہ اس طرح کے صیغے اگرچہ گزر چکے ہیں لیکن آپ اس کو بار بار دیکھتے رہیے کہ بار بار ہی صیغوں کو پہچاننے سے ہمیں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو ان اضرب میں ہم نے صیغہ نکال لیا اضرب بروزن افعل، اور افعل صیغہ جو ہے یہ واحد مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف،
اور ترجمہ ہوگا مار تو ایک مرد، اور سیگا بتانے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہی سیگا بیان کریں، کہ جب ہم سیگا بیان کر لیں گے اس کے بعد ہم گردان پڑھیں گے، ادرب ادربا ادربو ادربی ادربا ادربنا، اور پھر ادربا پر آ کر دوبارہ بریک کریں گے۔ اور ادرب سیگا جب نکل آیا، اس کا ہم نے ترجمہ کر لیا مار تو ایک مرد۔ اب اس کو آیت کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے شروع میں ہے ان، اس کے شروع میں ہے ان، تو اس ان کو جب ادرب کے ساتھ ملایا تو حمزہ وصلی یہ والا اب پھر درمیان میں آ گیا، درمیان میں آنے کی وجہ سے اس کی یہ زیر چلی گئی۔ جب یہ زیر چلی گئی تو اب دیکھیں یہاں پر یہ دو ساکن جمع ہو گئے، ایک ان میں نون اور دوسرا ادرب کے شروع میں دواد، تو دو ساکن اکٹھے نہیں پڑھے جا سکتے۔ اس اجتماعی ساکنین کو ختم کرنے کے لیے ہم نے پہلا جو نون تھا اس نون کے نیچے کسرہ لگایا۔ کسرہ کیوں لگایا؟ مختلف مقامات پر ہم حرکتیں لگاتے ہیں، یہاں کسرہ الساکن اذا حرک بالکسر، ساکن کو جب کسرہ حرکت دیتے ہیں تو کسرہ کی دیتے ہیں، اس قانون کے مطابق ہم نے نون کو کسرہ دیا۔ اب اس نون کو دواد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے اندرب بعصاک البحر، اندرب نون کو دواد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اگلا ہے ہمارے پاس سورہ یاسین شریف کی آیت ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، تو یہ وَاضْرِب پھر ہمارے پاس لفظ آ گیا، اور وَاضْرِب کے اندر جو اصل صیغہ ہے وہ ادرب، ادرب کا وزن ہے افعل، اور ترجمہ ہوگا یہ صیغہ ہوگا واحد مذکر حاضر فعل امر حاضر معروف۔ اس صیغے کے حساب سے چونکہ واحد مذکر حاضر ہے اور امر حاضر کا ترجمہ ہم کریں گے مار تو ایک مرد، یہ صیغے کے حساب سے ترجمہ ہو گیا۔ اب صیغے کے حساب سے ترجمے کے بعد ہم نے اس کو قرآن پاک کی آیت کے اندر کس طرح پڑھنا ہے۔ آیت کے اندر ادرب سے پیچھے واو موجود ہے، جب واو موجود ہے تو واو کے شروع میں آنے کی وجہ سے حمزہ وصلی یہ والا یہ درمیانے کلام میں آ گیا، درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے یہ جو کسر ہے چلا گیا، اور اس واو کو پھر ہم دواد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کیا پڑھا جائے گا؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا۔ اس طریقے سے ہم صرف کے علم صرف کے ذریعے صیغوں کی پہچان کرتے ہیں، اور پھر ہر صیغے کو قرآن پاک کی آیت کے اندر یا حدیث پاک کے کسی جملے کے اندر کس طریقے سے اس کو فٹ کرنا ہے، درمیانے کلام میں رکھنا ہے تو ایز اٹ از اسی طرح ہی آئے گا یا اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی، یہ طریقے ہم آپ کو سکھا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی کلاس کے جو صیغے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، ان کو یاد کیجئے۔ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔